الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے فضائل احادیث میں متعدد بیان کیے گئے. ایک روایت میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، الرجب شہری. حضور نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان شہر اللہ، اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو شعبان کو شہر اللہ فرمایا. شعبان کی نسبت اللہ کی طرف ہو جانا، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت سب نبیوں پر. اور فرمایا رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری کائنات اور مخلوقات پر. اور تیسری بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے لکھی کہ شعبان کا لفظ یہ 5 حرفوں سے بنا ہے، یہ 5 لفظوں سے بنا ہے. ہر لفظ کا پہلا حرف لیا گیا. مثلا شعبان میں پہلا حرف شین ہے، یہ شرافت سے لیا گیا. شعبان کا دوسرا حرف عین ہے، یہ علو سے لیا گیا. علو بلندی کو کہتے ہیں. شعبان کا تیسرا حرف با ہے، یہ بر سے لیا گیا. بر نیکی کو کہتے ہیں. اور شعبان کا چوتھا حرف الف ہے، یہ الفت سے لیا گیا. اور 5واں حرف نون ہے، یہ نور سے لیا گیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں جو شخص ماہ شعبان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے یہ 5 عطیے دیتا ہے، یہ 5 تحفے عطا فرماتا ہے.
شرافت کا تحفہ، علو و بلندی کا تحفہ، بر و نیکی کا تحفہ، الفت کا تحفہ اور نورانیت کا تحفہ۔ یہ ماہ شعبان کے عابد کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ فضیلت والا، اس مہینے کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلسل کے ساتھ اتنا روزے رکھتے کسی اور مہینہ میں رمضان کے علاوہ نہیں دیکھا جتنا کہ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں رمضان کی تیاری اور مشق کے لیے۔ لیکن امت کے لیے حکم ہے نصف شعبان سے پہلے پہلے، آدھا شعبان گزرنے کے بعد نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شعبان کے روزے رکھ کر ضعف پیدا ہو جائے اور رمضان کے روزے متاثر ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے، کیونکہ آگے رمضان میں قرآن تراویح میں سننا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی تیاری میں لگ جاتے۔ ایسے ہی جو لین دین ہوتا، جو معاملات ہوتے، آنا اور جانا ہوتا، اسی طرح اپنی زکاتیں وہ بھی شعبان میں نکال لیتے، تاکہ ان کاموں کی وجہ سے رمضان کی عبادات متاثر نہ ہوں، رمضان متاثر نہ ہو۔ صحابہ کرام اس طرح رمضان المبارک کا گویا استقبال کرتے تھے، پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لیتے۔ تو یہ شعبان کا مبارک مہینہ، معظم مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو اس مہینے کی ساری راتوں سے افضل رات ہے، اسے شب بارات کہتے ہیں۔ براءت کا معنی ہوتا ہے آزادی، رہائی، نجات۔ یہ گناہ گاروں کے لیے جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بری ہونے کی، رہائی کی رات ہے۔ لیکن عوام میں مشہور ہے شب بارات، یعنی شادی کی رات، بارات کی رات۔ تو جب یہ بات مشہور ہو گئی، برات سے ہم نے اسے بارات بنا لیا، برات سے حمزے کی بجائے الف پڑھ لیا، تو پھر اس میں کرنا دھرنا تو ختم ہو گیا، پھر تو بس وہ شادی کی طرح پٹاخے اور ادھر ادھر کی خرافات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس رات کی حقیقت پہ غور کیا جائے، یہ شب براءت ہے۔ براءت کا معنی نجات، رہائی۔ کس چیز سے نجات ہے؟ کس چیز سے برات ہے؟ جو مسلمان عبادت گزار ہے، خوش قسمت ہے، وہ تو عذاب دوزخ سے بری ہوتا ہے اسی رات میں، اور جو بد قسمت ہے، محروم القسمت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بری ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی غضب سے بری کرے، اپنی رحمت سے بری نہ کرے، اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بری کرے۔ اس رات کو اللہ ہم سب کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ بہت مبارک رات ہے، فرشتوں کی عید کہلاتی ہے یہ رات۔ جیسے ہماری سال میں 2 دن عید کے دن ہیں، اور وہ دن، دونوں عیدیں جو ہیں وہ دن کو منائی جاتی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں اور وہ دونوں رات کو منائی جاتی ہیں، ایک شب براءت ہے اور دوسری شب قدر ہے۔ یہ بہت عظمت والی رات ہے،
بہت مبارک رات ہے، اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے، یہ بھی اس کی عظمت ہے کہ مالک کائنات نے اللہ جل شانہ نے اس رات کو مبارک فرمایا۔ کس رات کی بات چل رہی ہے؟ شعبان کی 15ویں رات۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو مبارک فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن برکت والی رات میں نازل کیا۔ بعض مفسرین حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب بارات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو شب لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، یعنی شب بارات میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ تو علماء نے لکھا کہ نزول قرآن کے اصل میں 3 درجے ہیں۔ ایک ہے نزول قرآن کا فیصلہ، اور ایک ہے نزول قرآن کا آغاز، ابتدا، اور ایک ہے نزول قرآن کی تکمیل۔ نزول قرآن کا فیصلہ یہ شب بارات میں ہوا۔ اللہ نے شعبان کی 15ویں رات یہ فیصلہ کیا کہ اس آنے والے رمضان میں شب قدر میں اپنا مبارک کلام نازل کروں گا۔ اور شب قدر میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسی رات میں نازل کیا گیا۔ اور پھر اس کی تکمیل وہ 23 سال کے عرصہ میں وقتاً فوقتاً قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کے عرصہ میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو یہ جو سورہ دخان میں فرمایا کہ ہم نے قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ میں شب بارات میں اللہ نے قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا۔ اور اس رات کو اللہ نے مبارکہ فرمایا، تو مالک کائنات کا کسی چیز کو مبارک کہہ دینا یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو شب بارات کو اللہ جل شانہ نے اپنی لا ریب کلام میں مبارک فرمایا، تو اس رات کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس شے کو اللہ جل شانہ نے مبارک کہا، قرآن نے مبارک کہا، وہ برکت والی، وہ عظمت والی۔ مثلا اللہ جل شانہ نے پانی کو مبارک فرمایا، انزلناہ ماء مبارکا، ہم نے ماء مبارک کو نازل کیا ہے، آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے۔ پانی کی برکت کیا ہے کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی ہے۔ تو اس کی برکت اس کا زندگی کا سب سے بڑا عنصر ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں قرآن کو مبارک فرمایا، ھذا ذکر مبارک، یہ برکت والا ذکر ہے، مبارک ذکر ہے۔ قرآن کو مبارک فرمایا، تو قرآن کی برکت کیا ہے؟ قرآن کی برکت یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ قرآن کی برکت یہ ہے کہ یہ اندھیروں میں روشنی کا کام دیتا ہے۔ قرآن کی برکت یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ قرآن کی برکت یہ ہے کہ یہ سراسر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، یہ منشور حیات ہے، یہ آب حیات ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں زیتون کے درخت کو مبارک کہا، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ اللہ، زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک کہا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اس سے تیل نکلتا ہے جو غذا کا کام بھی دیتا ہے، اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس زیتون کو اللہ نے مبارک فرمایا، اس کی برکت اس کی طاقت ہے، اس کی برکت اس کی قوت ہے، اس کی برکت اس کا غذا ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبارک فرمایا،
وجعلنی مبارکا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی برکت کیا ہے؟ جتنے بھی معجزات ہیں وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کی برکتیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی برکت ہے کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ اس خشک درخت کو، کھجور کے خشک تنے کو حرکت دیں۔ ہے خشک لیکن حرکت دینا آپ کا کام ہے۔ یہ خشک تنا آپ پہ تر و تازہ کھجور پھینکے گا، اور جہاں آپ کھڑی ہیں، بیٹھی ہیں، ہم نے یہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ تو خشک کھجور کے تنے سے ہلانے سے، حرکت دینے سے وہ تر و تازہ کھجوریں پھینکنے لگا، اور حضرت مریم جہاں پہ موجود تھیں وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی برکت تھی۔ جتنے بھی معجزات قرآن میں ذکر کیے گئے وہ سب حضرت عیسیٰ کی برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ سچ مچ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوڑ کا، برس کا بیمار آتا ہے، اس کے بدن پہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ نبینا آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ مردے کے پاس کہتے ہیں قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، انسان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، آپ اسے بتا دیتے تو کیا کھا کے آیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا۔ یہ جتنے بھی معجزات ہیں حضرت عیسیٰ کی برکتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیت اللہ کو مبارک فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ بیت اللہ کی برکت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، مباح الدم، وہ وہاں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ جب تک بیت اللہ میں رہے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بیت اللہ کی برکت ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ میں رہتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ نے پانی کو مبارک فرمایا، اس کی برکتوں کو ظاہر کر دیا۔ قرآن کو مبارک فرمایا، اس کی برکتوں کو ظاہر کر دیا۔ زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا، اس کی برکتوں کو ظاہر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو مبارک فرمایا، اس کی برکتوں کو ظاہر کر دیا۔ اور بیت اللہ کو مبارک فرمایا، اس کی برکتوں کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح مالک کائنات نے شعبان کی 15ویں رات کو، شب بارات کو بھی مبارک فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے نزول قرآن کا فیصلہ مبارک رات میں کیا ہے۔ تو جب اس رات کو اللہ جل شانہ مبارک کہہ رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اس رات کی برکتیں کیا ہیں، شب بارات کی برکتیں کیا ہیں؟ تو شب بارات کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اسی رات نزول قرآن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی فوز و فلاح کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، ارتقاء و بلندی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اس رات کی بہت بڑی برکت ہے۔ یعنی اس رات کی یہ برکت ہے کہ یہ خصوصی فیصلے کی رات ہے، اللہ کے خصوصی فیصلے کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، خود قرآن میں ہے کہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فیہا، اسی رات میں کیا جاتا ہے، شب بارات میں کیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، ام المومنین سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اہم ترین امور کے فیصلے جو تقدیر الہی میں، علم الہی میں پہلے سے طے شدہ ہیں، ان کی تنفیذ جن فرشتوں سے ہونی ہوتی ہے، وہ رجسٹر، وہ دفاتر ان فرشتوں کے حوالے اسی رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس سال کون مریں گے،
کون کون پیدا ہوں گے، کن کو کس قدر رزق دیا جائے گا، یہ سارے اہم فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے خصوصی فیصلے کی رات ہے تو لہٰذا یہ رات ہمیں ذکر آخرت کا فکر کرتے ہوئے خوب دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ گزارنی چاہیے، تاکہ اللہ جل شانہ خوش ہو کر کرم فرما دیں